السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ندا فاضلی صاحب کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اس سبق کو اگر پورا آپ دیکھ لیں گے تو مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ کو کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پچھلے کئی دنوں سے یعنی 2-3 دن سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا، کسی مجبوری کے تحت آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ جو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ندا فاضلی، پہلے تھوڑا سا ہلکا سا آپ خلاصہ سمجھ لیجئے کہ جو ندا فاضلی کی جو نظم ہے، یہ نظم آپ کو میں پڑھاؤں گا، بجلی کا کھمبا کے نام سے ہے، یہ بھی میں پڑھاؤں گا، لیکن ایک ایک لائن کرتے ہوئے اس کو پڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ندا فاضلی جدید دور کے مشہور شاعر ہے۔ جدید دور کے مطلب ہوا ہے یعنی کہ آج کے زمانے کے بہت فیمس اور مشہور شاعر ہے۔ ہم لوگوں نے بھی، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ان کی نظمیں سنی ہے، ان کے اشعار سنے ہیں۔ لکھنؤ میں جب میں رہتا تھا تو ان کے اشعار میں سنا کرتا تھا، بہت اچھے شاعر ہیں یہ۔ وہ گوالیر میں پیدا ہوئے، 1964 یا 65 میں ان کے والد، والدہ اور بہنیں کراچی پاکستان جا بسے۔ ندا فاضلی طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہندوستان ہی میں رہنا پسند کیا۔ انہوں نے اردو اور ہندی مضامین میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے تعلیم کہاں تک حاصل کیا ہے، ایم اے تک کیا ہے، ایم اے، سمجھ میں آ رہا نا، ایم اے تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، پڑھے لکھے تھے۔ اور دوسرا آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ طالب علمی کے دور میں ہی وہ گوالیر میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پیدا ہوئے تھے جب ان کے ماں باپ پاکستان چلے گئے تھے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ندا فاضلی طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہندوستان ہی میں رہنا پسند کیا۔ انہوں نے اردو اور ہندی مضامین میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ بمبئی آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بمبئی آ گئے اور یہیں کے ہو رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہیں پر جا بسے اور پھر یہیں پر بسنا شروع کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ صحافت یعنی جرنلزم نہیں ہوتا ہے، جرنلزم یعنی کہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں یا جو لوگ پریس والا کام کرتے ہیں یا میڈیا کا کام کرتے ہیں، وہی صحافت۔ تو انہوں نے پہلے تو صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور اردو ہندی کے مختلف رسالوں سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد وہ نغمہ نگار اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے بھی قلمی صنعت سے وابستہ ہوئے، یعنی کہ مکالمہ نگاری بھی انہوں نے کیا ہے، نغمہ نگاری کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظم بھی پڑھی ہے، اشعار بھی پڑھے ہیں، لیکن ادب سے ان کا سروکار قائم رہا۔ ندا فاضلی نے غزلیں اور نظمیں بھی کہی ہیں اور دوہے بھی لکھے ہیں۔ پتہ چلا کہ نظم بھی لکھا ہے انہوں نے، غزل بھی لکھا اور دوہے بھی لکھے۔ گویا ہر صنف میں انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ہر صنف یعنی کہ ہر اس میں چاہے نعت ہو، نظم ہو، غزل ہو، سب میں انہوں نے قدم پنجہ آزمائی کیا اور سب میں وہ مشہور تھے۔ صرف نعت نہیں لکھا ہے، نعت میں نے ایسے کہہ دیا آپ کو۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے، یعنی کمزور لوگ جو تھے، جو پسماندہ طبقے کے لوگ، بیکورڈ کلاس کے لوگ، ان کے مسائل کو حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے تاکہ اپنے اشعار کے ذریعے سے کچھ باتیں کہہ سکیں۔ مختلف مذاہب اور عقیدوں کے تلمیحاتی اشاروں کو لفظوں میں پیرو کر انہوں نے اپنے تخلیقی ذہانت کا ثبوت دیا ہے اور اپنے فنی تجربے کو انسانی زندگی کے عام تجربوں سے ہم آہنگ کر کے یا ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا اس معاملے میں، سمجھ میں آ گیا نا۔ لفظوں کا پل، مورناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان کھویا ہوا سا کچھ شہر، میرے ساتھ چل، زندگی کی تڑپ، ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو آپ جو ان کے جو شعری مجموعے ہیں یہ دیکھیے، آپ سمجھ میں آ رہا نا، یہ یہاں دیکھیے، لفظوں کا پل، مورناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، یہ چیز آپ یاد رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے آپ کو اچھے خاصے نمبر ملیں گے 10ویں کے ایگزام میں بھی، آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی۔ چلیے اتنا سمجھ میں آیا نا، آگے چلتے ہیں۔ دیواروں کے، یہاں پر دیکھیں، ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر کٹ گیا، ٹھیک ہے،
اس کو آپ تھوڑا سا اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں یا کاپی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان میں ملاقاتیں یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، ان میں ملاقاتیں، تنقید، یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ تنقید کی کتاب ہے۔ دیواروں کے باہر یہ سوانحی ناول ہے، یعنی کہ سوانے بھی انہوں نے لکھا ہے۔ دیواروں کے بیچ یہ سوانحی ناول ہے۔ اسی طرح چہرے، خاکے، دنیا میرے آگے وغیرہ بہت ساری کتابیں ان کی شامل ہے۔ سوانحی ناول اور خاکے ان کے قابل قدر تصنیفات میں شمار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، آپ ان کو کتاب کو لکھ سکتے ہیں یا اپنی کاپی میں الگ اتار سکتے ہیں۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیجئے۔ جو ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے مشرق و مغرب کے کئی ممالک، USA اور UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی بھی کی ہے۔ یعنی انہوں نے بہت ساری جگہوں پر بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی رہنمائی بھی کی ہے، نمائندگی کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ چلیے، ندا فاضلی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ اگر پوچھا جائے کہ ان کو کون کون سے ایوارڈ ملا ہے تو آپ کو لکھنا ہے کون سا ملا ہے؟ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، شکھر سمان، اسی طرح غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ۔ یہ سب جو ہے ان کو انعامات ملے ہیں، ایوارڈ ملے ہیں، جو سرکاری ملتا ہے یا سرکار کی طرف سے ملتا ہے، یہ سب ان کو یہ انعام ملا ہے۔ تو آپ کو تین چیز معلوم ہو گیا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ پیدا کہاں ہوئے تو پتہ چل گیا کہ یہ گوالیر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے MA اردو اور ہندی سے کیا، اتنا پتہ چل گیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ان کی جو کتابیں ہیں کون کون سی کتابیں ہیں؟ ملاقاتیں ہیں، دیواروں کے باہر ہے یہ کتاب ہے، دیواروں کے بیچ ہے یہ بھی کتاب ہے، اسی طرح چہرے ہیں، اسی طرح دنیا میرے آگے، یہ سب کتابوں کے نام ہے۔ پھر لاسٹ میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان کو کون کون سے ایوارڈ ملے ہیں، یہ بھی پڑھ لیا نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا، یعنی ان کو دیا گیا۔ ندا فاضلی بقیہ حیات ہیں، ٹھیک ہے، ندا فاضلی باقاعدہ حیات ہیں اور ان کا ادبی سفر جاری ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، اب ان کی جو نظم ہے بجلی کا کھمبا، تھوڑا سا اس کو ہلکا سا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ کئی سال گزرے، کیا ہے؟ کئی سال گزرے اسی رہ گزر پر۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں اور اچھی طرح آ جائے۔ کئی سال گزرے اسی رہ گزر پر، یہ لکھا ہوا ہے نا، کئی سال گزرے اسی رہ گزر پر، کسی پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے میں اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اور آگے بھی ہے، اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا ہوا تھا، کئی اجنبی راہ گیروں نے مجھ کو، کئی اجنبی راہ گیروں نے مجھ کو میرا نام لے لے کے آواز دی تھی، فضاؤں میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، مگر دوست یہ بات ہے ان دنوں کی، یہاں کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ تو یہ سب آپ نے پڑھا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ کیا ہے یہ ندا فاضلی کی جو نظم ہے بجلی کا کھمبا، اس نظم کا نام کیا ہے؟ بجلی کا کھمبا ہے۔ یہ پوری لمبی نظم ہے، اس میں سے یہ 2-3 لائن لیا گیا ہے، اور یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ سائنسی ایجادات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں کس میں؟ نظم میں جو ہے سائنسی ایجادات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ سائنسی ایجادات و ترقیوں کے نتیجے میں جو معاشرے میں جو خرابی آ رہی ہیں، اس میں جو اخلاق کی گراوٹ آ رہی ہے، اس خامیوں کے تعلق سے شاعر نے بد اخلاقی اور افراتفری کی طرح اشاروں میں متوجہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اخلاقی، آج کل کتنے اخلاق خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب بچوں کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ماں بیٹا سے، بیٹا ماں سے، یا شوہر بیوی سے، کوئی یعنی کہ ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ نیٹ آ گیا ہے، جتنا زیادہ ترقی ہوئی ہے، جتنا زیادہ ٹیکنالوجی اور آگے بڑھ رہی ہے، سائنسی ٹیکنالوجی، اتنا زیادہ ہم سب میں دوریاں بڑھتی چلی گئی ہے۔ لیکن پہلے کیا تھا کہ چاند کی روشنی سے ہی سب لوگ آپس میں مل جل کر کے رہا کرتے تھے، لیکن آج کا دور کیا ہے؟ سب اپنا اپنا، جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے تب سے سب اپنا اپنا الگ الگ دھندے میں لگے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ کو بھی اس چیز کا معلوم ہوگا۔ اب تھوڑا اس کو سوال حل کرتے ہیں، سوال نہیں ہے، یعنی کہ ایک اور نظم ہے، اس کو بھی تھوڑا حل کرتے ہیں۔ نظم بہت آسان تھی پہلے گھر کے آگے،
نظم بہت آسان تھی پہلے گھر کے آگے، پیپل کی شاخوں سے اچھل کے آتے جاتے، بچوں کے بستوں سے نکل کے رنگ برنگی، بچوں کے بستوں سے نکل کے رنگ برنگی چڑیوں کی چہکاریوں میں ڈھل کے جب میرے گھر میں آتی تھی، میرے قلم سے، آگے دیکھیے یہاں پر، میرے قلم سے جلدی جلدی، میرے قلم سے جلدی جلدی خود کو پورا لکھ جاتی تھی۔ اب سب منظر بدل چکے ہیں، اب سب منظر بدل چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوراہوں سے چوڑے راستے نکل چکے ہیں، بڑے بڑے بازار، ہے نا، یہ دیکھیے چوڑے چوڑے راستے نکل چکے ہیں، بڑے بڑے بازار، پرانے گلی محلے نکل چکے ہیں، نظم سے مجھ تک۔ یہ کیا ہے، ان کا بھی ایک نظم ہے۔ اب میلوں لمبی دوری ہے، اب میلوں لمبی دوری ہے، اور ان میلوں لمبی دوری میں کہیں اچانک بم پھٹتے ہیں، کوکھ میں ماؤں کے بچے سوتے ہیں۔ یہ سب آپ کو یہاں پر دیکھیے لکھ رہا ہے، ان میلوں میں دوری ہے، کہیں اچانک بم پھٹتے ہیں، کوکھ میں ماؤں کے سوتے بچے کٹتے ہیں، مذہب اور سیاست مل کر نئے نئے نعرے رشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے شہروں، یہاں پر دیکھیے بہت سے شہروں، بہت سے ملکوں سے اب ہو کر نظم میرے گھر جب آتی ہے، اتنی زیادہ تھک جاتی ہے میرے لکھنے کی ٹیبل پر، دیکھیے پورا کا پورا یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں سے دیکھ لیے، میرے لکھنے کی ٹیبل پر خالی کاغذ کو خالی ہی چھوڑ کے رخصت ہو جاتی ہے، اور کسی فٹ پاتھ پہ جا کر شہر کے سب سے بوڑھے شہر کی پلکوں پہ آنسو بن کر سو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو پورا آپ نے پڑھا ہے، اس میں آپ سمجھ لیجیے ہلکا سا، تاکہ آپ کو زیادہ دیر نہ لگے۔ یہ بھی ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، یہ آزاد نظم ہے۔ کون سی نظم ہے؟ یہ آزاد نظم ہے۔ اس نظم میں ندا فاضلی نے آزاد نظم کے جو فنی عروج ہے اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کس کو بیان کیا ہے؟ آزاد نظم کے فنی عروج کو بیان کیا ہے۔ اشارتی زبان کا استعمال کر کے شاعر نے یہ کہا ہے کہ ابتدا میں نظم کہنا نسبتاً تو آسان ہوتا ہے، لیکن بعد میں تھوڑی سی اور مشکل ہو جاتی ہے، اور آگے اس میں بتلایا ہے کہ اسی لیے بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور مذہبی شدت پسندی نے نظم کے آہنگ کو بھی دھیرے دھیرے یا رفتہ رفتہ بدل دیا ہے۔ دور حاضر کے بدلتے ہوئے معاشرتی قدروں اور سیاسی بے اصولی سے نظم بھی متاثر ہوئی ہے، یعنی اور زیادہ جتنی بھی دور حاضر آ رہا ہے، نظم کے اندر اتنی ہی زیادہ تبدیلی آتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کو سوال حل کرائیں۔ اب یہاں سے میں آپ لوگوں کو سوال حل کراتا ہوں ایک ایک نمبر سے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا آپ لکھ لیجئے، ندا فاضلی گوالیر میں پیدا ہوئے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈ ملے؟ تو آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ندا فاضلی کو کون کون سے ملے ہیں؟ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا ہے، شکھر سمان غالب ملا ہے، اسی طرح خسرو ایوارڈ ملا ہے، غالب ایوارڈ ملا ہے۔ یہ سب آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3، ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی ہے؟ تو اس میں اگر آپ کو لکھنا ہے تو USA لکھ دیجئے، یا پھر UAE لکھ دیجئے، اسی طرح جرمنی لکھ دیجئے، بنگلہ دیش لکھ سکتے ہیں، پاکستان لکھ سکتے ہیں، انگلینڈ لکھ سکتے ہیں، موریشس لکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ٹھیک ہے۔ ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ تو 3 شعری کے مجموعے یعنی کہ شعر کا جو کلیکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو پہلا نمبر یہ لکھ دینا ہے، دوسرا نمبر یہ لکھ دینا ہے، اور تیسرا نمبر یہ لکھ دینا ہے۔ کیا لکھیں گے؟ لفظوں کا پول لکھنا ہے پہلا نمبر پر، دوسرا نمبر پر لکھنا ہے مور ناچ، تیسرا نمبر پر کھویا ہوا سا کچھ، یہ لکھ دینا ہے۔ ندا فاضلی کے شعری مجموعے، اتنا یاد رہے گا نا۔ چلیے سوال نمبر 5، ندا فاضلی نے سماج کے کن کن طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے؟ تو اس کو آپ یہاں پر لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ندا فاضلی نے سماج کے پسماندہ اور کمزور طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ندا فاضلی کے شاعری کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ اگر 5 جملے کہہ رہا ہے تو آپ کو لکھ دینا ہے 5 جملے، 1 لائن، 2 لائن، اسی طرح 3، 4، ٹھیک ہے نا، 5 جملے یعنی کہ 5 لائن آپ کو لکھ دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا کس طرح لکھیں گے؟ آپ کو ایسے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔
اب تھوڑا سا میں پڑھ کر کے بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ندا فاضلی بہت سے جدید شاعروں کی طرح تنہائی کے کرب اور بے سمتی کے شکار ہے۔ ان کی شاعری میں جنسی پیچیدگیوں کا اظہار بھی ملتا ہے۔ کچھ نفسیاتی نقطوں کی طرف وہ بڑے فنکارانہ طور پر اشارے کرتے ہیں۔ جنسی عوامل سے ہٹ کر بھی دوسرے موضوعات پر خوبصورت نظمیں کہی ہیں۔ ایسی نظموں میں ان کی نظم خدا خاموش ہے، اپنی نوعیت کی نظم ہے، اس میں دلکش پیکروں کا ایک جال سا بن دیا گیا ہے۔ تو یہ لکھ دیجیے گا، یا آپ اتنا لمبا نہیں لکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 2 یا 3 لائن تو لکھ ہی سکتے ہیں نا، تاکہ آپ کو کچھ نمبر مل جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے مختصر یہ کہ ان کی نظموں میں انفرادیت نما ہے۔ سوال نمبر 2، بجلی کا کھمبا خلاصہ کیجئے۔ تو بجلی کا کھمبا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جو روشنی آتی تھی چاند سے، سورج سے، اسی پر قناعت کر کے آپس میں ہیل میل اور میل جول کے ساتھ رہتے تھے، آپس میں میل کے ساتھ رہتے تھے، محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جب سے یہ سائنسی ٹیکنالوجی آئی ہے اور لوگ آپس میں بفرے چلے گئے ہیں، اختلاف ہوتے چلا گیا، اسی طرح لوگ دور سے دور ہوتے چلے گئے، ہے نا، ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، تو اسی نظم کو یاد کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 4، 2 نمبر تو ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ یہ بھی بجلی کا کھمبا سے ماخوذ ہے، یعنی کہ بجلی کے کھمبا سے اس نظم کو لیا گیا ہے۔ کہاں سے لیا گیا ہے؟ بجلی کا کھمبا ایک نظم کا نام ہے، اس میں سے یہ نظم لیا گیا ہے۔ اس مصرے میں سائنسی ایجادات سے پیدا ہونے والی اخلاقی خرابیوں پر اشارتی انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کا مطلب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ سماج میں بہت سارے بچے رہتے ہیں، تو ان کی اخلاقیات خراب کیسے ہوتی ہے؟ موبائل سے ہوتی ہے، اسی طرح پب جی سے ہوتی ہے، اسی طرح فری فائر سے ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں اپنے بچوں کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا ہے، بجلی کا کھمبا۔ پہلے تو ہم لوگ آسان تھے، بالکل ایک ساتھ رہتے تھے، مل جل سے رہتے تھے، لیکن آج کا زمانہ اور آج کی جنریشن ایسا نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب سوال لاسٹ والا، طویل سوالات کا مطلب ہوا لمبا سوال حل کرنا ہے۔ ندا فاضلی کن کن حیثیتوں سے قلمی صنعت سے وابستہ رہے؟ ندا فاضلی فلمی دنیا میں ایک نغمہ نگار اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ آپ کو یہ چیز لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 2، ندا فاضلی نے شاعری کی کس کس صنف میں طبع آزمائی کی ہے؟ تو انہوں نے، میں نے بتایا آپ کو، غزل لکھا ہے، اسی طرح نظم لکھا ہے، اسی طرح دوہے بھی لکھے ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی تھے یہ۔ سوال نمبر 3، ندا فاضلی کی شہرت و مقبولیت کی اصل وجہ پر روشنی ڈالیے۔ تو آپ کو یہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پورا کا پورا لکھ دینا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ شاعری میں انہوں نے ہندوستان کے کمزور اور پسماندہ طبقے کو مسائل کو ابھارا ہے، ساتھ ہی مختلف مذاہب اور عقیدوں کے تلمیحاتی اشاروں کو لفظوں میں پرو کر ایسی تخلیقات پیش کی جن سے ان کی شہرت میں 4 چاند لگ گیا۔ چلیے سوال نمبر 4، زیر نصاب نظم بہت آسان تھی پہلے کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ تو مرکزی خیال عام طور پر پوچھ لیا جاتا ہے، مرکزی خیال عام طور پر پوچھ لیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، مرکزی خیال کے بارے میں بھی کچھ کم سے کم 2 یا 3 لائن آپ لکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھیں گے پھر؟ اس میں لکھنا ہے کہ نظم کا مرکزی خیال قدیم اور جدید اقدار ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ نظم کا مرکزی خیال قدیم اور جدید لکھنا ہے، ٹھیک ہے، قدیم اور جدید، ٹھیک ہے، قدیم اور جدید اقدار ہے۔ شاعر نے ایک نظم کا سہارا لے کر اس مسئلے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، نظم کو اشارتی زبان دے کر اس فن کے عروج و زوال کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، کس طرح زمانے کے تغیرات نے، بدلی نے اس فن کو بدل ڈالا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں آپ کو آئی ہوگی۔ اس میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اور جو بھی بچے اس بار 10ویں کا ایگزام دے رہے ہیں، اردو کا ایگزام، تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔